بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مستی فن کی طرف سے السلام علیکم اور بہت ساری نیک تمنا دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں۔ میرے دوستو، آج آپ کو ایک دن کا چوزہ اور اس کی حفاظتی تدابیر کے بارے ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ نیز مرغیوں کے زیادہ سے زیادہ انڈے کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلا کام چوزوں کے لیے ٹیمپریچر کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ سردی میں رات کو چوزے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کمزور چوزے نیچے آ کر دب جاتے ہیں اور اس طرح وہ کئی چوزے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہیٹر ہے تو بہت زبردست، ورنہ لکڑی جلا کر کمرہ گرم کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ پھر بھی ٹیمپریچر کو آپ نے کم از کم 32 ڈگری سینٹی گریڈ رکھنا ہے۔ اگر گیج نہیں ہے تو بھی گرمائش سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کمرے کا ٹیمپریچر درست ہے یا نہیں۔ میں نے تو الحمدللہ پہلے دن سے لگاتار گیس ہیٹر جلایا ہے، ابھی تک ایک لمحہ بھی گیس نہیں گئی ہے اور ہیٹر لگاتار چل رہا ہے۔ کمرے میں بورا ڈالنا چاہیے اور بورے کے اوپر کاغذ لگا دیں یا پھر کروڑوں والا کپڑا چڑھا دیں۔ کاغذ اس لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ چوزوں کو جب چلنے کی آواز آتی ہے تو وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جتنا دوڑیں گے ان کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ہیٹنگ ارینجمنٹ پراپر نہیں ہے تو آپ چوزوں کو رات سونے سے پہلے پچھیوں میں یا کسی اور ڈبے میں 20-30 کی ٹولیاں بنا کر اس میں ڈھک دیں تاکہ وہ دباؤ سے ایکسپائر نہ ہو سکے، کیونکہ چوزے رات کو اگر سردی وہاں پر ٹھنڈک ہے تو پھر آپ بار بار آ کر نہیں دیکھ سکتے کہ ہر 2 گھنٹے بعد آئیں چوزے اکٹھے ہوں گے، یہ بہت سخت چٹھا ڈالتے ہیں۔ اور رات کو اگر آپ چھت کی طرف بیٹری ماریں گے تو چوزے دوڑنا شروع کر دیں گے خود بخود ہی۔ اور دیکھیں یہ چوزے کتنے توانا ہیں اور کتنی سپیڈ سے دوڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چوزا توانا ہے، ہیٹنگ ارینجمنٹ وہاں پر بہت ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کمرے میں ہواداری، صفائی اور خشکی بہت ضروری ہے۔ آپ اندر جائیں تو آپ کو مزہ آ جائے اور دل کرے کہ یہیں بیٹھا رہوں، تو پھر تو آپ کے چوزوں کا بندوبست ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اندر جب چوزوں والے کمرے میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ارینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے الحمدللہ ابھی تک بہت کم مواد ہوئی ہیں، تو یہ لاسٹ ایئر بہت ساری چیزیں اس لیے ایکسپائر ہو گئے تھے کہ میں نے ان کی ہیٹنگ کا ارینجمنٹ پراپر نہیں کیا تھا۔ تو 4 دن کے بعد آپ نے چیزوں کی سینیٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ دودھ والا پانی، چینی ملی ہوئی ہو، آدھا کلو دودھ 500 چیزوں کے لیے، اور اس میں 3 کلو پانی اور مناسب چینی ملا کر اس کو پلائیں، اور یہ پانی زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک رکھیں۔ 2 گھنٹے سے اگر زیادہ یہ پانی پڑا رہا وہاں پر دودھ والا تو یہ زیادہ آپ کو پیچز لگ سکتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ چوزے کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے اور چوزے کا ٹوسڑا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، ان کی بیٹ پھر باہر نہیں آ سکتی۔ اسے سینیٹیشن کے بعد آپ نے یہ لازماً چیک کرنا ہے کہ آپ کے چوزے کی بونڈے پر بیٹ چپٹی ہوئی ہے، وہاں پر ایک ڈھیر سا بن گیا اور ایسے چمٹ گیا جیسے کچھ لوشن لگا کے چموڑا گیا ہے۔ اس کو اتارنے کے لیے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کا ٹکڑا اینڈ پہ لگ گیا ہے، تو وہ دیکھنا آپ نے کہ کس طرح بیٹ چپٹی ہوئی ہے۔ اور میں نے اتارنے کے لیے یا تو آپ نے پانی کا نرم کپڑا ساتھ استعمال کرنا، پانی لگا کر اس کو نرم کرنا اور پھر اتار دینی ہے، یا پھر میں نے کینچی سے آہستہ آہستہ اتاری ہے۔ تو یہ اس کا آپ نے سینیٹیشن کے بعد لازمی چیک کرنا ہے کہ آپ کے چوزے کی جو بیٹ ہے وہ اس کے بونڈے کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو، کیونکہ وہ جب بیٹ چمٹ جاتی ہے تو خشک ہونے کے بعد وہ ایسے لوہے کی طرح بن جاتی ہے کہ پھر چوزا اپنی بیٹ نہیں کر سکتا، اور صاف ظاہر ہے جب چوزا بیٹ نہیں کرے گا تو اس نے پھر مرنا ہی ہے۔ اس کے بعد چوزے کا جو پانی ہے، پانی کے ڈبے میں پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ جتنا شام کو ختم ہو جائے، یعنی کہ پانی ایک بار صبح ڈالا، ایک بار شام کو ڈالا۔
اور پانی کا ڈبہ صاف دھونا، اچھی طرح دھونا۔ دھونے کے بعد یہ چوزا لمبی لمبی سانس لے کر اوپر کی طرف منہ کر لیتا ہے، تو یہ بیماری جو ہے اس کو پریزا بھی کہتے ہیں، اور اس بیماری میں پھر چوزا میکسیمم ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو پھر بندے کو خیال آتا ہے کہ میں نے اگر انڈروکولی پانی میں ملائی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انڈروکولی والا پانی جو ہے وہ اپنے چوزے کو روٹین کے ساتھ روزانہ پلانا ہے۔ 10 لیٹر کا ڈبہ پانی کا، اس میں انڈروکولی کا ایک ڈھکنا۔ یہ انڈروکولی بازار میں آپ کو 350 میں ملے گی، تو قیمت محل اس پر 425-30 لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر یہ کومینل ڈی، یہ ایسے کف سرپ ہے، انسان کف سرپ کے طور پیتے ہیں، تو چوزوں کے لیے یہ مفید ہے۔ اور پھر میکسل 4، یہ اپنا کیلشیم ہے۔ آپ چوزے کو لازماً جب یہ 2 ہفتے تک کا ہو، 2 ہفتے تک لازماً ایک ڈھکنا 10 لیٹر میں ملاتے جائیں، اور اس طرح آپ کا چوزا جو ہے وہ توانا رہے گا اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ جب چوزے دھوپ ہو تو ان کو باہر نکالیں، اس سے ایک تو کا کمرہ بھی صاف ہو جائے گا، کمرے کا کپڑا چھاڑ لیں اس کو۔ اور پھر خوراک کی باری آتی ہے تو میں خوراک ڈالتا ہوں 3 ٹائم، صبح دوپہر شام۔ چوزے جو بچے جو ہیں یہ 9 نمبر والی خوراک برالر والی، اور اس میں مکئی کا دلاوا بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آدھا مکئی کا دلاوا، آدھی انہوں نے کھایا، تو اس طرح یہ چوزے آپ کے توانا رہیں گے۔ یہ دیکھیں کمرہ کتنا صاف ہو گیا، خشک کمرہ یہ۔ تو گرمی میں یہاں پر پانی کا پنکھا بھی لگاؤں گا میں۔ اس کے بعد بڑی مرغیاں آ جاتی ہیں، تو میری بڑی مرغیاں سارا دن کھیت میں گھومتی ہیں۔ یہ 4 کنال کی ریلی جو ہے، اس پر 6 فٹ اونچی دیوار ہے، تو پھر بھی گیدڑ جو ہے اندر دیوار ٹاپ کے اندر آ جاتا ہے، لیکن میں نے 2 کتے رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ تو مرغیاں سارا دن جو پار پھرتی ہیں، تو یہ ہوتی ہیں آرگینک فوڈ، کہ آپ کی مرغی چر کے خوراک بناتی ہے، باہر سے گھوم کے خوراک کھاتی ہے، تو اس کا گوشت جو ہے آرگینک گوشت ہے، اور اس کا انڈا آرگینک انڈا ہے۔ جو مرغیاں شیڈ میں بند ہیں اور ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیسی مرغی ہے، تو وہ دیسی مرغی نہیں ہے۔ دیسی مرغی وہی مرغی ہے جو سارا دن اپنے کھیتوں میں گھومتی ہے، خود گھاس کھاتی ہے، کیڑا مکوڑا کھاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں خوراک ڈالتا ہوں ان کو 13 نمبر آدھی مکئی دال ڈالتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں انڈا میرا جو ہے، دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کلر میں اور سائز میں بالکل مختلف ہوتا ہے، اور اس کی زردی اتنی زرد اور شائننگ ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو انڈا ایک ایسا بندہ جس نے کبھی انڈا نہ کھایا ہوا ہو، اس کو اگر آپ دیسی انڈا کھلا دیں تو وہ انڈے کا شوقین بن جائے گا، وہ پھر انڈا مانگے گا آپ سے۔ اور اس مرغی کی جو یخنی ہے وہ اتنی توانا ہے کہ میرے بھائی کو کرونا ہو گیا، تو کرونا میں نے اس کو یخنی بھجوائی مرغے کی، تو اس نے کہا یار مجھے یخنی سے بڑا آرام ملا ہے، تو 2-4 مرغے بھجوا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے طاقت کا بندوبست اس یخنی نے کیا ہے، اور اس کا گوشت جو ہے کسی بھی بوڑھے کو آپ کھلائیں، یخنی کھلائیں، شوربہ کھلائیں، تو یقیناً وہ اس سے انجوائے کرے گا اور دوائی سے بہتر علاج ہوگا۔ تو باقی جو کبوتر ہیں، 100 میں نے کبوتر رکھا تقریباً، تو کبوتر کی یخنی بھی لاجواب ہے، بہت گرم ہے اور بہت ہی ذائقے والی یخنی ہے اس کی۔ تو سیانے کہتے ہیں کہ جس گھر میں کبوتر ہوں وہاں طویل دھاگا، یہ طویل گنڈا جو ہے یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کبوتروں کے مطلب فائدہ کہ یہ اپنی خوراک تقریباً خود بھی بندوبست کرتے ہیں اس کا۔ یہ میرے انڈے آج کے 50 سے 60 انڈے روزانہ کے ہوتے ہیں، اس وقت 60 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، تو ایوریج جو ہے یہ 5 درجن انڈا روزانہ۔ یہ میرا جو میرے ساری مرغیوں کی رکھوالی کرتا ہے، بہت سمجھدار کتا ہے، یعنی کہ بہت ٹرینڈ کتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں جب بھی ہوں تو مجھے ہاتھ میں لائے۔ تو ہاتھ ملانے کا یہ بہت شوقین ہے اور بہت پیار کرتا ہے، بہت لولی سے ڈاگ ہے۔ یہ گدڑ کا بہت بڑا دشمن ہے، اور گدڑ اگر آ جائے تو پھر یہ کتا گھوم دیتا ہے پورے باغ میں، اور پھر باہر بھی جاتا ہے اور چکر لگا کے واپس آتا ہے۔ کسی دن یہ گدڑ کو ضرور پکڑے گا۔ جوجی جو ہے وہ باہر پڑی ہوتی ہے، باہر بندھی ہوئی ہوتی ہے،
باہر سے کسی گدڑ کو یا کسی بھی نقصان والی چیز کو اندر نہیں آنے دیتی ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہے الحمدللہ میں نے کسی قسم کا کوئی نوکر نہیں رکھا ہوا۔ ہاں، نوکرانی جو گھر کی صفائی کرتی ہے وہ کمروں کو بھی ان کی بھی صفائی کر لیتی ہے اور میکسیمم انڈے اٹھا لیتی ہے۔ باقی سارا کام ان کو دوائی پلانا، کھانا خواب، یہ سارا کا سارا میں خود کرتا ہوں۔ تو میری جان یہاں تک وہ چوزوں کی اپنا بیٹ والی کیا نام ہے، سینیٹیشن کے بعد جو چوزوں کو بیٹ لگ جاتی ہے وہ اپنا وہ ویڈیو یہ والی ہے کہ دیکھیں کتنا مشکل سے میں اس کو اتار رہا ہوں، اور یہ بیٹ اس طرح ساتھ چپک جاتی ہے کہ جیسے یہ لوہا جو ہے نا آپ الفی کے ساتھ موڑیں، تو اس سے چوزہ یقیناً ایکسپائر ہو جائے گا کیونکہ وہ باہر اس کی بیٹ نہیں آ سکتی۔ تو آپ نے دھیان کرنا کہ سینیٹیشن کے بعد آپ کی چیزوں کو بیٹ آپ نے مکمل طور پر صاف کر دی ہے۔ تو ڈیئر یہاں تک ویڈیو آپ نے دیکھی، میں نے اپنی طرف سے اس کی پوری دیکھ بھال جو ہے بتا دی ہے۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بندے جو اس کو بطور کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور جو کوئی انکم نہیں ہے تو وہ پھر مرغیاں زیادہ رکھیں، کم از کم اس کی 500 مرغیاں ہیں تو پھر الحمدللہ وہ پیسے کمائیں گے۔ لیکن جو بندے میری طرح شوقین جو نے رکھی ہیں 100 مرغیاں، تو ابھی 12 5 60 12 6 72 تو کوئی 5 روپے درجن کسی کو بھی دینا پڑ جاتا ہے، 600 روپے دینا پڑتا ہے، 200 روپے دیتا ہوں۔ تو اس سے اپنا روٹین چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بطور بزنس اپنائیں گے پھر آپ کو مرغیاں زیادہ رکھنا پڑیں گی، اور آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ارینجمنٹ ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔